السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ صدر ذی وقار اسلامی بھائیوں، معزز علماء دین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ قاف کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آج کے اس پروگرام میں اس آیت کی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان فرماتا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، تو جہنم کا جواب ہوگا کہ اے اللہ کچھ اور بھی ہے، جبکہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ جہنم کی خوراک ہے۔ 1000 لوگوں کی گنتی کی جائے گی، 999 لوگ جہنم میں جائیں، ایک آدمی جنت میں جائے۔ اور انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا، پھر بھی جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ کتنی گہری جہنم ہے وہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جہنم میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ رب العالمین جہنم کے منہ پر 70 سال پہلے اس پتھر کو ڈالا تھا، اب 70 سال بعد جا کے اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کتنی گہری جہنم ہے کہ ایک بندے کو اگر 100 منزلہ سے پھینکا جائے تو 2-4 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 70 سال جہنم میں گرتے ہوئے لگے گا۔ اس لیے اس کے گہرائی کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے، اے میرے صحابہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ تمہارے پاس آدھی کھجور ہو، تمہارے گھر میں وہی خوراک ہے، لیکن یہ ہے کہ دے کر تمہیں جہنم سے بچنا پڑ رہا ہے تو بچ جاؤ، کیونکہ معلوم نہیں جہنم کتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، لا تزال جہنم تقول هل من مزید، جہنم برابر گہار لگائے گی، جہنم برابر صدا لگائے گی، جہنم برابر پکارے گی هل من مزید، اے رب العالمین کچھ اور بھی ہے۔ جب انسان اور جنات کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، اے اللہ کچھ اور ہے، اے اللہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حتی یضع رب العزت تبارک و تعالی قدمہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم جہنم میں رکھ دے گا، فتقول،
قط قط وعزتک ویزوی بعضھا الی بعض، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم کہے گی بس بس، اللہ تیری عزت کی قسم، وہ جہنم سکڑ جائے گی، اس کے ایک حصے دوسرے حصے سے مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنا پیر جہنم میں رکھے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے پاس پیر ہے، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، لیکن وہ پیر کیسا ہے یہ کیفیت مجہول ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بولتا ہے، کیسے بولتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان ہے، کیفیت مجہول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے تعلق سے اس آیت کی تفسیر کی کہ جہنم ایسے پکارے گی اور اللہ رب العالمین جب اپنا قدم رکھے گا تبھی جہنم بھرے گی۔ قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر جہنم کا تذکرہ ہوا اور ایمان والوں کو، انسانوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ یہ جہنم جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے تم بچ جاؤ۔ ایک جگہ بیان فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، سورہ فجر کے اندر، کہ جب جہنم میدان حشر میں کھینچ کر لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، انسان اس جہنم کو دیکھ کر نصیحت پکڑے گا، سوچے گا کاش، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش دنیا کی زندگی میں اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ انتظام کر لیا ہوتا، تو آج جو شعلے اگل رہی ہے، جو مارے غصے کے پھٹی جا رہی ہے، ابھی چند لمحوں میں ہم اس کی خوراک بن جائیں گے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کاش دنیا کی زندگی میں اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ انتظام کر لیا ہوتا۔ اب دیکھے گا نا اپنی آنکھوں سے، لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ابھی تک دنیا کے اندر تم سن رہے تھے جنت جہنم، آج اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بجہنم، کہ جہنم میدان حشر میں کھینچ کر لائی جائے گی۔ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، لہا 70,000 زمام، اس جہنم کے منہ پر 70,000 لگام ہوں گے، رسیاں ہوں گی 70,000، ایک دو نہیں 70,000 رسیاں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک کھچر والے جو رسی جس طرف چاہتے ہیں کھچر کو گھماتے ہیں، اونٹ کو گھماتے ہیں، ایسے جہنم کے منہ پر 70,000 لگام۔ لہا 70,000 زمام وما کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اور ایک رسی کو کھینچنے کے لیے ایک فرشتہ نہیں، ایک رسی کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ ایک رسی کو ایک فرشتہ اکیلے نہیں کھینچے گا، 70,000 لوگ مل کر ایک رسی کو کھینچیں گے، ایک لگام کو کھینچیں گے۔ اور 70,000 لگام ہے، کتنے فرشتے ہو گئے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں جو صرف جہنم کو کھینچنے کے لیے اللہ نے بنایا۔ ہم اور آپ کا اللہ محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، عبادت کرے اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ انسان یہ جنات یہ مل کر کوئی بھی بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے، پوجا نہ کرے تو اللہ کی ذات پر کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں، کیونکہ ایک مسجد ہے آسمان پر، بیت معمور جسے کہا جاتا ہے، روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ داخل ہو جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے لوگ عبادت کے لیے، تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہ انسان، اے جنات، تو رب کی بنائی ہوئی جنت کو اپنا لے، یہ تیرے لیے بنا ہے، ورنہ کافر، یہ مشرک، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ سارے کے سارے لوگ تو جہنم کی ایندھن ہے، جہنم کی خوراک۔ ایمان لانے والا مسلمان تو بک کرا لے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ نہ جنت بھرے گی، جنت تو ایسے نہیں بھرنی، کیونکہ 1000 میں سے ایک آدمی جائے گا، کہاں سے جنت بھرے گی؟ اللہ الگ سے مخلوق بنا کے جنت میں بسائے گا۔ کیوں؟
جب کوئی گھر بنا دیا جائے اس کے مکی نہ ہو، مکی نہ ہو، رہنے والے نہ ہو، تو گھر ویران ہوتا ہے. اسی لیے اللہ جنت کو ویران نہیں چھوڑے گا، مخلوق بنا کے بسائے گا. اور جہنم، اتنے تعداد میں جانے والے لوگ جہنم میں جائیں گے پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی. یعنی دونوں کو اللہ رب العالمین نے بہت بھاری بھرکم بنایا. تو جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. اگر ہم جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے روز ہم بہت پچھتائیں گے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، مسکراتا ہوا، لہلہاتا ہوا لوگوں کے سامنے آئے گا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے میرے گاؤں والوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے دوستوں، اے میرے احبابوں، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میرا نام اعمال پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے رب کی ذات سے امید تھی کہ ایک دن رب سے ملاقات کرنی پڑے گی اور رب العالمین ہمارا حساب لے گا. آج دیکھو میں کامیاب ہو گیا. نزلا من غفور الرحیم، آج مہمان بن رہا ہے تو رب العالمین کے گھر مہمان بن رہا ہے. پھر قرآن نے جو ناکام لوگ ہیں، نامراد لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہے گا کاش اس نام اعمال کے پانے سے پہلے ہی میں مر چکا ہوتا، یہ نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، یہ نام اعمال میرے ہاتھ میں نہ تھمایا جاتا. لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش میرا حساب نہ لیا گیا ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش ہمارا فیصلہ ہو جاتا، کام تمام ہو جاتا، ہماری موت آ جاتی. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ، آج نہ میرا مال مجھے بچا پایا. ہلک انی سلطانیہ، آج تو میری ساری چودڑاہٹ، ساری گرمی، سارے پیسوں کی، دولت کی گرمی آج نکل گئی، سب ہلاک ہو گئے. اللہ ایسے نہیں چھوڑ دے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اے میرے فرشتوں اس مجرم کو پکڑو اور اس کو جکڑ دو، 70 گز جنزیروں میں اس کو باندھ دو، بیڑیا پہنا دو، کیونکہ اسے ہمیں پیر کے بل پکڑ کے جہنم میں گھسیٹنا ہے، لے جانا ہے.